اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اگر بندہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنا دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ والدین کی نافرمانی کرے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو کمتر بنا دیتا ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، والدین کی خدمت کرنے والا تھا، والدہ پہ اپنی جان کو قربان کرنے والا تھا، ہمیشہ والدہ کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا لڑکا تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی۔ بچیا کو جنگل میں لے جا کر کے اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار عالم، میرا لڑکا جب تک جوان نہ ہو یہ بچہ تیری امان میں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ انسان جو جنگل میں بچہ چھوڑ کر کے آیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا اور بچہ جنگل میں جوان ہوئی۔ بچے کی عادت تھی کہ جس آدمی کو دیکھتی تھی تو بھاگ جاتی تھی، یہاں تک کہ لڑکا جوان ہو گیا اور بڑا نیک تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، یہاں تک کہ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ رات کے 3 حصے کرتا ہے، ایک حصے میں نماز ادا کرتا ہے اور ایک حصے میں نیند کرتا ہے، یعنی ایک حصہ رات کے وقت میں سوتا ہے اور ایک حصہ ماں کے سرہانے بیٹھا رہتا ہے، ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے، ماں سے پوچھتا رہتا ہے والدہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اسی طریقے سے وہ کیا کرتا ہے، صبح کو لکڑیاں جمع کر کے بازار میں بیچ کر کے جو حاصل کرتا ہے اس کے بھی 3 حصے کرتا ہے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک حصہ خود اپنے اخراجات پورے کرتا ہے اس سے، اور ایک حصہ والدہ کی خدمت میں حاضر کرتا ہے۔ والدہ سے کہتا ہے آپ جو چاہیں ان کے ذریعے سے خرید سکتی ہیں، جو چاہیں اپنی حاجت پوری کر سکتی ہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرا باپ تیرے لیے ایک بچہ چھوڑ دی تھی اور فلاں جنگل میں ہے، جاؤ وہاں جاؤ اس بچہ کو لے کر کے آ جاؤ، لیکن بچہ کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ والدہ اس کی فرماتی ہے جاؤ اور ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کے معبود سے دعا مانگ، امید ہے کہ وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دور سے دیکھے گا تو تجھے ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے چمڑے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، نور کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور زردی کی وجہ سے اس کا نام مذہبہ بھی تھا، کیونکہ اس کی زردی خوبصورتی تھی، اس کی نہ کہ عیب تھی۔ نوجوان جب جنگل میں آیا تو اسے دیکھا کہ گھاس چر رہی ہے، آواز دیتے ہوئے کہ میں تجھے ابراہیم و اسحاق کے رب کی قسم دیتا ہوں میرے پاس آ جا۔ چنانچہ وہ سن کر کے دوڑتی ہوئی آئی، اس کے پاس آ کر کے ٹھہر گئی۔ نوجوان اس کی گردن کو پکڑے ہوئے ہے، روانہ ہو رہا ہے۔ گائے بول پڑی، کہنے لگی حضور مجھ پر سوار ہو جائیے، یہ تیرے لیے زیادہ سہولت کی بات ہے، یہ تیرے لیے آسانی کی بات ہے۔ لیکن پیارے نوجوان کی بات سنیں، نوجوان نے کہا میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ فرمایا تھا کہ گردن سے پکڑ کر کے لے آ۔ گائے نے کہا بنی اسرائیل کے رب کی قسم اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تیرے کبھی بھی قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد اگر تو پہاڑ کو بھی حکم دے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ تجھے اپنی والدہ کی خدمت گزاری سے مل رہا ہے، یہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آخرکار وہ گائے کو اپنی والدہ کے پاس لے کر کے آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو مفلس ہے، ماں نے کہا بیٹا تو غریب ہے اور بہت دکھ اٹھاتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، جاؤ اسے بیچ آؤ۔ عرض کی کتنے میں بیچوں؟ والدہ کا کتنا فرما بردار ہے یہ؟ ماں نے کہا صرف 3 دینار میں، لیکن پھر بھی مجھ سے مشورہ لے لینا، یعنی جب تو اس کو بیچنے کے لیے جائے اور اگر تجھے کوئی 3 دینار دینے لگے تو مجھ سے مشورہ لے لینا کہ اس کو بیچوں کہ نہیں بیچوں۔ دراصل اس کی قیمت تھی بھی صرف 3 ہی دینار، وہ اسے بیچنے کے لیے بازار میں لے جا رہا تھا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ لڑکا ماں کا کہنا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، یہ دنیا کے لالچ میں آ جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے وہ لڑکا اپنی والدہ کا کتنا فرما بردار تھا، اپنی ماں کا کتنا خدمت گزار تھا۔ حضرات محترم، اگرچہ وہ
وہ علیم و خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن پھر بھی اس کی آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتے نے لڑکے کے پاس آ کر کے کہا، اے نوجوان، اس گائے کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا صرف 3 دینار ہے، لیکن شرط خیار یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کر بیچوں گا۔ فرشتے نے کہا 6 دینار لے لے، مگر والدہ سے مشورہ مت لینا۔ 6 دینار لے لے، لیکن والدہ سے جا کر کے مت پوچھنا۔ نوجوان نے کہا اگر اس گائے کو سونے سے تول کر بھی قیمت دو تب بھی میں ماں کے مشورے کے بغیر نہیں دے سکتا ہوں۔ ماں کے پاس پہنچ کر کے ماجرا سنایا۔ ماں نے کہا چلو بیٹا 6 دینار میں بیچ دو، لیکن پھر بھی مجھ سے مشورہ لے لینا، پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا۔ نوجوان نے واپس آ کر فرشتے سے کہا کہ مجھے 6 دینار منظور ہیں، لیکن شرط وہی ہے۔ فرشتے نے کہا 12 دینار لے لے، مگر ماں سے مشورہ لینے کے لیے مت جا۔ نوجوان نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں ماں سے مشورہ تو ضرور لوں گا، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں بیچ سکتا ہوں۔ نوجوان پھر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے کہا بیٹا جو خریدار ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو تیرے امتحان کے لیے آدمی کی شکل بن کر کے آیا ہے، اب جاؤ اسے کہو کہ میری ماں کہتی ہے اس گائے کو بیچ دیا جائے یا نہ بیچا جائے۔ نوجوان نے واپس جا کر اس آدم نما فرشتے سے کہا میری ماں یوں کہتی ہے۔ اس نے کہا اسے اب فروخت نہ کرو، اسے موسیٰ بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مقتول کے لیے خریدیں گے تو اسے دنانیر سے تول کر کے فروخت کیا جائے گا۔ یہ ہے والدہ کی خدمت کا نتیجہ۔ اگر وہ والدہ کی خدمت نہیں کرتا تو رب تبارک و تعالیٰ ہرگز اسے ان مراتب سے نہیں نوازتا، لیکن رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہی مطلب ہے کہ والدہ کی فرما برداری کی جائے، ان کا کہنا مانیں۔